بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورز، میں ہوں آپ کا ہوسٹ آفتاب نذیر اور آپ دیکھ رہے ہیں ویژن پوائنٹ. ناظرین کرام، 8 فروری 2025 کو حکومت پاکستان نے، وزیر اعظم پاکستان جناب شہباز شریف صاحب نے قومی پرچم سرنگوں کرنے کا اعلان کیا. کیوں کیا؟ اسماعیلی کمیونٹی کے روحانی پیشوا پرنس کریم آغا خان صاحب کی وفات کے سلسلے آج ہی کے دن ایک اور کام بھی ہونے جا رہا ہے. یعنی پاکستان تحریک انصاف نے آج ہی کے دن یعنی 8 فروری 2025 کو مختلف ریلیاں، جلسے، یوم وفا، یوم سیاہ، ایک طرف یوم سوگ، کیا کیا اناؤنس ہوا پڑا ہے. اس بارے میں گفتگو کرنے کے لیے آج ہم نے پاکستان تحریک انصاف کی ویمن ونگ کی سینئر رہنما محترمہ فرخندہ کوکب صاحبہ کو اپنے اسٹوڈیو میں مدعو کیا ہے. فرخندہ صاحبہ، آج یوم سیاہ بھی، آج ہی یوم وفا بھی، آج قومی سطح پہ یوم سوگ بھی، قومی پرچم بھی سرنگوں ہو رہا ہے، تو کیا آپ کس طرح سے دیکھتی ہیں اس سب کو؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی آفتاب صاحب، آپ کو پتہ ہے کہ 1 سال ہو گیا ہمارا الیکشن جو ہوا تھا 8 فروری 2024 کو. تو الحمدللہ عوام عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے تھے اور کھڑے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ کھڑے رہیں گے. عوام نے ثابت کیا کہ اتنے ظلم اور جبر کے باوجود عمران خان کو قید میں رکھا گیا، عمران خان کے سارے پیپرز ریجیکٹ کر دیے گئے، عمران خان کی پارٹی سے بلہ چھین لیا گیا، کسی کو گھوڑا، کسی کو گدھا، کسی کو لالٹین، کسی کو ریکٹ، کسی کو پیراشوٹ، کسی کو کچھ، مطلب جوتے تک انہوں نے دیے تاکہ عوام اتنی کنفیوز ہو جائے کہ عوام کو سمجھ نہ آئے. لیکن لوگوں نے کینڈیڈیٹ جو ان کے پسندیدہ کینڈیڈیٹ نہیں تھے ان کو بھی ایک سائڈ پہ رکھتے ہوئے عوام نے ان کے نشان ڈھونڈ کے جا کے ڈھونڈ کے انہوں نے مہریں لگائیں. ٹھیک ہے، انہوں نے ٹھپے لگائے کہ جو عمران خان نے اگر کسی کھمبے کو بھی کھڑا کیا، جو وہ بات ایک مشہور ہے، تو وہ بھی کامیاب ہوا. ٹھیک ہے، عوام نے اپنا حق ادا کر دیا. ٹھیک ہے. تو آپ کو حکومت مل گئی؟ اسی لیے ہم اس کو یوم وفا کے طور پہ بھی سیلیبریٹ کر رہے ہیں. جی، تو کہ مطلب عوام نے اپنی وفا نبھائی. ٹھیک ہے، ہمیں حکومت مل گئی. جی، اب تک 90% عوام نے ووٹ ڈالا پی ٹی آئی کو. تو پھر یہ مینڈیٹ چوری، دھاندلی، یہ سب مطلب جہاں آپ کو حکومت ملی وہاں مینڈیٹ چوری نہیں ہوا، اور جہاں آپ کو ووٹ نہیں پڑے آپ کہہ رہے ہیں کہ یہاں دھاندلی ہوئی ہے. دیکھیں جی، 180 سیٹیں پاکستان تحریک انصاف کی، ٹھیک ہے، اور 17 سیٹیں تھیں ہماری جو گورنمنٹ میں جو فارم 47 کی سرکار ہے ان کے پاس، وہ 17 سیٹیں. لیکن یہ فارم 45 اور 47 جو آروز نے جا کے ڈرامہ رچایا، یہاں پہ جا کے ہمارا مینڈیٹ چوری ہوا. تو وہ تو دیکھیے عدالتیں ہیں، الیکشن کمیشن ہے، فیصلہ ہو چکا، حکومت بن چکی، حکومت بنے ہوئے سال ہو گیا، آپ کے اس حکومت سے مذاکرات ہو رہے ہیں، بات چیت ہو رہی ہے، ڈائلاگ ہو رہا ہے، اور دوسری طرف آپ کہتے ہیں نہیں جی یہ چوری کی حکومت ہے، یہ جعلی حکومت ہے. تو اگر حکومت جعلی ہے تو پھر اسمبلی بھی جعلی ہے، اسمبلی جعلی ہے تو پھر ان سے بات کیوں ہوتی ہے، ان سے گفتگو کیوں ہوتی ہے، ان سے جب جعلی ہے سب کچھ، حکومت ہی غلط ہے تو پھر ان سے بات کیوں کی جاتی ہے؟ حکومت تو جعلی ہے، اس پہ تو کوئی شک نہیں ہے. عوام نے جن کو ووٹ دیا آپ دیکھ لیں کیا وہ اسمبلیز میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ باہر آج بھی سڑکوں پہ ہیں، وہ پہلے بھی سڑکوں پہ تھے، وہ آج بھی احتجاج کر رہے ہیں، وہ پہلے بھی احتجاج کرتے تھے، وہ آج بھی ماریں کھا رہے ہیں، ان کے گھروں میں آج بھی ریڈ ہو رہی ہے، ان کے اوپر آج بھی دہشت گردی کے کیسز چل رہے ہیں. آپ پر کیسز ہیں؟ جی میرے پہ بھی کیسز ہیں. آپ کا تو کوئی سرور بھی پھٹا تھا نا وہ جوڈیشل کا. جی جوڈیشل کامپلیکس. بلکہ آپ کے بارے میں ایک اور بات سنیے کہ آپ کی وجہ سے مطلب پارٹی کی وجہ سے آپ نے اپنا گھر تک کی قربانی دے دی، توڑ دیا. جی میں کیونکہ پاکستان تحریک انصاف، میرا تو نظریہ عمران خان تھا، میں اس نظریے پہ چل رہی تھی، لیکن جو میرے ہسبینڈ تھے وہ پاکستان عوامی تحریک سے تھے، تو وہ تھوڑا زور لگا رہے تھے کہ ان کو پتا تھا کہ یہ تھوڑی بول لیتی ہے، بات چیت کر لیتی ہے، تو یہ ذرا ان کو جا کے ریپرزینٹ کرے. لیکن وہ ہم خان صاحب کے ساتھ کھڑے تھے تو ہم کھڑے. تو آپ نے خان کی وجہ سے اپنے شوہر سے لیدگی کر لی؟ کیونکہ وہ شرط ایک بیچ میں یہ آ رہی تھی کہ عوامی تحریک جوائن کی جائے. یہ حقیقت ہے، یہ حقیقت ہے. اچھا، بہرحال بڑی قربانی ہے جی، آپ کی بڑی کمٹمنٹ ہے. تو یہ میں کم ٹو دا پوائنٹ، آج جو یہ یوم سیاہ، یوم وفا اور سرکاری سطح پہ یوم سوگ منایا جا رہا ہے، آپ نہیں سمجھتی کہ اس قسم کے احتجاجات جن حلقوں میں آپ کا مینڈیٹ چوری ہوا بقول آپ کے، ان حلقوں میں کیا جائے ٹھیک ہے، لیکن باقی عوام کا یا باقی مطلب لوگوں نے ووٹ مسلم لیگ نون کو بھی ڈالا ہے، جے یو آئی کو بھی ڈالا ہے، پیپلز پارٹی کو بھی ڈالا ہے،
تو ہر طرف افراتفری. آپ دیکھ لینا جی 180 سیٹیں کدھر اور 17 سیٹیں کدھر. ٹھیک ہے. تو اگر 17 سیٹوں والے اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں, 17 سیٹوں والے حکومت پہ بیٹھے ہوئے ہیں, اور 17 سیٹوں والے اس وقت پورے ملک کو یرغمال بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں, تو پھر ہمارا احتجاج بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ آپ کی 90% ووٹ جنہوں نے لوگوں نے جس پارٹی کو دیا, آپ نے اس پارٹی کو کھٹے لائن لگا دیا, آپ نے اس پارٹی کو کرش کرنے کی پوری کوشش کی, کسی بھی طریقے سے ان کے ورکرز کو توڑنے کی کوشش کی. یہ شہداء کی پارٹی ہے. آپ نے 26 نومبر کو جو ڈی چوک میں دیکھا, اس سے پہلے کبھی اس طرح کی فستائیت ہوئی کہ آپ کے بے تحاشا لاشیں گرائی گئی ہیں, بے تحاشا لاشیں گرائی گئی ہیں. اس پہ تو نمبرز پہ ہی آپ کی پارٹی متفق نہیں ہو رہی. نمبرز دیکھیں, اتنی جلدی تو وہ کیلکولیشن نہیں ہوتی نا, کیونکہ اتنی بڑی عوام تھی. کے پی کے اور بلوچستان کی تو بہت بڑی تعداد تھی ورکرز. ٹھیک ہے. تو وہ آہستہ آہستہ سمجھ آئے گی کہ کہاں کہاں سے ورکرز آئے ہوئے تھے. لوگ تو اپنی مرغیاں بیچ کے پہنچے تھے, جن کی جیبوں میں کھانے کے لیے پیسے نہیں ہوتے, وہ عمران خان کے دیوانے فرخندہ صاحبہ, یہی تو اب ہم دیکھتے ہیں نا میڈیا پہ, سوشل میڈیا پہ عوام یہی سوال کرتی ہے کہ لوگ پہنچ گئے, جی قیادت کہاں تھی؟ پھر یہاں بہت ساری آپ کی خواتین ونگ کی, میں خود بھی پرسنلی اس دن رپورٹنگ کر رہا تھا, وہاں موجود تھا ڈی چوک پہ, وہ آئی, انہوں نے سیلفیاں بنوائی, ٹک ٹاکس بنائی, تصویریں لی اور نکل لی. عوام نے مار کھائی, یا عوام جو بھی آپ کا ایک بیانیہ ہے. تو کیا آج دوبارہ 8 فروری کو پھر یہی ہونے جا رہا ہے کہ عوام بیچاری پٹے گی اور قیادت؟ 8 فروری کو دیکھیں, جو پنجاب ہے, پنجاب کے جلسے کے لیے تو ابھی تک ہمیں اجازت ہی نہیں ملی ہے. مطلب آج آپ کا پنجاب جلسہ نہیں ہوگا؟ نہیں, پنجاب کا جلسہ نہیں ابھی تک. لیکن پنجاب میں ہمارے پروٹیسٹ ضرور ہوں گے, احتجاج ہوں گے, کیونکہ پنجاب پورا عمران خان کے ساتھ کھڑا ہے. فرخندہ صاحبہ, میری معلومات کے مطابق عمران خان صاحب نے روپوشی کا حکم صرف مراد سعید صاحب کو دیا ہے, اس کے علاوہ کسی کو بھی روپوش ہونے کا حکم نہیں ہے. تو باقی قیادت کہاں غائب ہو جاتی ہے, کیوں نہیں نظر آتی؟ کیا آج آپ کی پنجاب قیادت نکلے گی؟ پنجاب قیادت یقیناً نکلے گی. جنہوں نے اپنے حلقوں سے الیکشن لڑا تھا, وہ اگر وہ نہیں نکلتے تو خان صاحب کے استعفیٰ, بہت ساری چینجز وہ کر بھی رہے ہیں اور وہ کریں گے بھی, کیونکہ وہ ظاہر ہے وہ جو ریزلٹس چاہ رہے ہیں وہ ریزلٹس وہ دیکھیں گے کہ آیا جو حلقے کے کینڈیڈیٹس تھے جن کو ٹکٹس دیے گئے تھے, کیا وہ اس کے اوپر پورا اتریں یا نہیں اترے. اگر عالیہ حمزہ نکل سکتی ہیں, اگر عالیہ حمزہ 26 نومبر کو یہاں پہ کھڑی بھی ہو سکتی ہیں, میں اور عالیہ حمزہ ساتھ تھی. جی بالکل. تو اگر عالیہ حمزہ نکل سکتی ہیں تو مجھے بتائیں یہ مرد پھر سارے چوڑیاں پہن لیں. قاسم سوری صاحب نے ایک ٹویٹ کی تھی نیکسٹ ڈے, جب وہ 27 نومبر کو, کیوں پنجاب کیوں, ایک کوسچن مارک کے ساتھ, بڑے درد کے ساتھ. تو ایسا لگ رہا تھا کہ کہیں نہ کہیں یہ جذبات انٹرنلی پارٹی کے اندر بھی پائے جا رہے ہیں کہ پنجاب سے جو ایک ایکسپیکٹیشن تھی وہ نہیں ہوا. تو کیا آج آپ پر امید ہیں؟ ابھی ہمارا جب یہ پروگرام چل رہا ہے تو آج 8 فروری ہے, تو شام تک آپ کو امید ہے کہ پارٹی نکلے گی پنجاب سے, پورا احتجاج ریکارڈ ہوگا؟ جی ضرور نکلے گی. اور عالیہ حمزہ کو لگانے کا مقصد ہی یہ ہے کہ اگر ایک خاتون کھڑی ہو سکتی ہے تو مرد کیوں نہیں کھڑے ہو سکتے. آپ کی قربانیاں, سیمابیہ طاہر صاحبہ کی قربانیاں بڑی, انہیں بھی میرا خیال ہے کوئی شیل ویل زخمی ہوئی تھی, آپ کا بھی سر پھٹا. تو یہ پھر پنجاب کی جو آپ کی قیادت مردوں کی ہے, یہ تو بڑا مطلب ان کے لیے ایک میرا خیال ہے کہ میں اگر یہ ہمارے لیے یہ قابل فخر بات ہے, ہم خواتین کے لیے, کہ پنجاب میں جو خواتین ہیں ایز کمپیئر ٹو جو ہمارے مرد حضرات ہیں ان سے زیادہ دلیر ہیں. جی, اور یہ بالکل ثابت بھی ہوا ہے بڑا کھڑی. بلکہ اب تو بشرا بی بھی خود بھی ایک خاتون ہے, وہ بھی فرنٹ لائن پہ. تو آپ کیا سمجھتی ہیں یہ جو کچھ ہو رہا ہے, یہ ایکسرسائز ہو رہی ہے, اس کا کوئی فائدہ بھی ہوگا؟ کرکٹ ٹیم آ رہی ہے, طیب اردوان آ رہے ہیں, ڈیلیگیشنز آ رہے ہیں, مطلب اسی وقت پہ یہ نہ ہو کہ انڈیا جیسے کہ ہم نہیں آ رہے جی چیمپئنز ٹرافی میں, ساتھ 2-4 اور ملک بھی موالے لیجیے. دیکھیں جی ان کے 8 فروری ہمارا تو سال ایک بڑھتا ہے, ہماری اینیورسری ہے, یہ یوم سیاہ کہہ لیں, یوم وفا کہہ لیں, کچھ بھی کہہ لیں. ان کو بھی پتہ ہوتا ہے, انہوں نے بھی ساری چیزیں ان کے آس پاس ہی رکھنی ہوتی ہیں. ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ان دنوں میں انہوں نے تو احتجاج کا طریقہ شہباز شریف صاحب نے بتایا نا, وہ جاپانیوں والا جی, وہ تو میرا خیال ہے کہ شہباز شریف صاحب جس خیالی دنیا میں, جن خوابوں میں رہتے ہیں ان کے گھروں میں, کیونکہ ان کو کیا پتا آٹے دال کا کیا بھاؤ چل رہا ہے ملک میں. یہ ڈیسنٹ طریقے سے, وہ تو ایک انہوں نے نان سیریس, مطلب میرا نہیں خیال ہے کہ ہمارے پرائم منسٹر صاحب ہیں اور وہ اس طرح کی حرکتیں ان کو زیب
نہیں دیتی ہیں. نہیں تو پھر یہ بھی تو احتجاج نہیں نا, سر پھاڑ دیں, توڑ دیں. نہیں, ہم نے سر نہیں پھاڑے, ہم ہمیشہ پرامن احتجاج کرتے ہیں. ہم 28 سال خان صاحب کو ہو گئے, وہ رینجرز کے جوان شہید ہو گئے, 28 سال ہو گئے خان صاحب کو سڑکوں پہ. جی جی, ہمارا تو 3-3.5 سال گورنمنٹ کا ڈیوریشن رہا ہے, اس سے زیادہ تو ہم لوگ ہمیشہ سڑکوں پہ رہے ہیں. نہ کبھی گملہ ٹوٹا, نہ کبھی پتہ ہلا اپنی جگہ سے. ہمارا ریکارڈ جو ہے وہ پرامن احتجاج کا ہے. 25 مئی کو خان صاحب واپس چلے گئے جب سنائپرز ہم نے دیکھے. اس کے علاوہ جب خان صاحب کو گولی لگی, آپ اندازہ کر رہے ہیں کہ اس دن عوام کی کیا حالت تھی, پی ٹی آئی کے ورکرز کی کیا حالت تھی. لیکن انہوں نے تب بھی صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا. جس دن پنڈی میں خان صاحب کو گولی لگی ہوئی تھی اور اتنا بڑا یہاں پہ جلسہ کرایا گیا, خان صاحب اس دن کس حالت میں وہاں تک پہنچے. آپ کی سوچ ہے کہ ہم لوگوں کی آنکھیں برس رہی تھیں, لیکن خان صاحب, لوگ کہہ رہے تھے کہ خان صاحب ہمیں آپ حکم دیں کہ ہم اسلام آباد کی طرف چل پڑیں, لیکن خان صاحب وہاں سے بھی لوگوں کو واپس موڑا, جس پہ ورکرز بہت زیادہ غصے میں تھے. لیکن خان صاحب نے کبھی ہمیں اس طرح کی کوئی نہ تلقین کی ہے, نہ اس طرح کی کبھی ان کی طرف سے کبھی کوئی انسٹرکشنز آئی ہیں کہ آپ نے کسی کو مار دھاڑ کرنی ہے. یہ خود ہی کروانے والے ہیں, یہ خود ہی رونے پٹنے والے ہیں, اور یہ خود ہی ہمارے اوپر کیسز بنانے والے ہیں. اچھا, آپ کو لگتا ہے کہ یہ معاملات اب حل کی طرف جا رہے ہیں یا مزید کھچڑی بنتی نظر آ رہی ہے؟ کہ حل کر لیں گے تو ملک کا کچھ بن جائے گا. تو حل اس طرح سے تو نہیں ہوتے نا کہ آپ اڈیالہ جیل کے دروازے پہ کھڑے ہو کے گالیاں دیں, اور وہ پھر ابھی انہوں نے پکا اڈیالہ بھیج ہی دیا فیصل چودھری صاحب کو. نہیں, فیصل چودھری صاحب آ گئے واپس, لیکن ہاں جی آ گئے. لیکن یہ کہ جو اندر والے ہیں, کیا ان کے لیے بھی کوئی دائرہ ہے تمیز کا, یا کوئی ان کے اوپر بھی کوئی اصول لاگو ہوتا ہے, یا یہ ملک بالکل ہی بھیڑ بکریوں کا ہے؟ اگر یہ بھیڑ بکریوں کا ملک ہے, یہاں پہ کالا قانون ہے, یا یہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے, کوئی کسی کے اوپر دائرہ مطلب ہے ہی نہیں ہے قانون کا دائرہ, تو پھر ہمارے اوپر بھی تو پھر وہی ہے نا, پھر ہم بھی اسی طرح سے چلتے ہیں. تو فرخندہ صاحبہ, حل کیا ہے؟ کیا یہ حل ہے احتجاج؟ حل یہ ہے کہ جو ہماری خان صاحب کی ڈیمانڈز ہیں, سب کیا سے پہلے تو جوڈیشل کمیشن کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, تو عدالتیں ہیں بنی ہوئی ہیں, عدالتوں میں کیسز چل رہے ہیں. جی کیا باتیں کرتے ہیں جی, 26ویں ترمیم آ گئی, اپنی مرضی کے 8 ججز لگ گئے, اپنی مرضی کے 10 ججز ہائی کورٹ لاہور میں لگ گئے, 12 ججز سندھ ہائی کورٹ میں لگ گئے. یہ کیا سمجھتے ہیں, یہ کون سی ہر دور میں ہوتا رہا, یہ کون سے قانون کی بات کر رہے ہیں آپ؟ ترمیمیں تو ہمیں تو وہ وقت بھی یاد ہے جب اسمبلی میں 1 گھنٹے میں 60 بلز پاس ہوتے تھے, ٹھکا ٹھک قاسم سوری صاحب بیٹھے تھے. تو مطلب یا تو تب بھی غلط تھا, یا تحریک لبیک پہ جو ہوا احتجاج کے رد عمل میں وہ بھی غلط تھا. جب آرمی چیف کو قوم کا باپ اس زمانے میں کہا گیا تب بھی غلط تھا. بہت ساری چیزیں تو اس طرح کی ہوتی ہیں جو جن کا سدباب ہماری اپنی گورنمنٹ میں یا خان صاحب نے بھی جن کو خود ریلائز کیا, ٹھیک ہے, کہ یہ چیزیں غلط ہیں, ان کو ہمیں دوبارہ سے ان کو ہمیں رپیٹ نہیں کرنا, ان کی ہم نے کوئی نہ کوئی سلوشن نکالنا ہے. ٹھیک ہے, دیکھیں آپ اپنی غلطیوں سے سیکھتے ہیں. خان صاحب نے ہمیشہ کہا کہ آپ اپنی غلطیوں سے سیکھتے ہیں. خان صاحب کو لوگ کہتے ہیں یو ٹرن, میں کہتی ہوں خان صاحب یو ٹرن سے زیادہ اس چیز پہ آتے ہیں کہ خان صاحب نے جو غلطی کی ہوئی ہوتی ہے, خان صاحب وہ غلطی اپنی ایڈمٹ بھی کرتے ہیں, اور خان صاحب اپنی غلطی سے سیکھتے بھی ہیں. لیکن یہ لوگ غلطی کرتے بھی ہیں اور یہ اس کے اوپر اکڑتے بھی ہیں, اور یہ وہ کیا کہتے ہیں, الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے, یہ اوپر سے پھر کیسز بھی ہمارے اوپر ڈال دیتے ہیں. 9 مئی بھی انہوں نے ہمارے اوپر ڈال دیا. اب تو خط و کتابت شروع ہو چکی ہے, کوئی پیار کی پینگیں, کوئی محبت, خط میں نے تیرے نام لکھا. بھائی خان صاحب تو اندر بیٹھے ہوئے تھے, خان صاحب تو اریسٹ ہو چکے ہوئے تھے. خان صاحب نے کیسے انسٹرکشنز پاس کرنی تھی کہ جا کے جی ایچ کیو میں حملہ کر دو. ٹویٹر سے اتنی انسٹرکشنز پاس ہو رہی ہیں, آج تک وہ ٹویٹر ہینڈل نہیں پاکستان آ پا رہا ہے. مطلب آپ اچھا, یہ آپ خط, آخری سوال میرا, آپ کوئی پر امید ہیں یہ جو خط و کتابت شروع ہوئی ہے, یہ اس سے کوئی مثبت, کوئی پیش رفت, کوئی پیغام, جو جن کے اپنے اندر کوئی چھوٹا موٹا پرزہ ہوتا ہے نا مثبت, وہی مثبت چیزوں کا اس کا کوئی اثر لیتے ہیں. ٹھیک ہے, جنہوں نے میں نہ مانوں, یا اگر کسی نے کہنا ہے کہ کہاں چٹا ہے تو وہ چٹا ہی ہے, وہ بنا کے اس نے رہنا ہے, تو پھر تو وہ کچھ نہیں ہو سکتا نا. خان صاحب نے اپنا پیغام دے دیا, خان صاحب نے مسئلے بتا دیے کہ یہ اوپن لیٹر ہے, وہ خان صاحب نے اس کو پبلک کے آگے رکھ دیا کہ یہ اس وقت ملک کے اندر مسائل ہیں اور ان کو اس طریقے سے حل کیا جا سکتا ہے. خان صاحب نے ریفارمز بھی بتا دی. خان صاحب نے یہ بات
کلیئر کر دی جو وہ پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ پاکستان بھی ہمارا ہے اور آرمی بھی ہماری ہے اور فوج بھی ہماری ہے. بالکل. خان صاحب نے کبھی یہ نہیں کہا کہ فوج کی مار دھاڑ کر دو, فوج کو یہ کر دو, فوج کو یہ کر دو. خان صاحب نے دیکھیں آپ کے ادارے کے اندر کہیں پہ بھی پالیسیز میں کہیں پہ بھی کوئی چیز ہو سکتی ہے غلط, ہمارا ہے نا ملک. خان صاحب تو اونرشپ لیتے ہیں فوج کی. بالکل. جب وہ اونرشپ لیتے ہیں تو اس کے اندر اگر کوئی غلطی کوتاہی ہو رہی ہے تو وہ اس کو اصلاح کرنے کے لیے انہوں نے اس کی تجویز بھی دے دی. اب ان کے اپنے ہاتھ میں ہے, یہ اس کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں. یہ عوام کی نظروں میں دوبارہ سے کوئی چاہتے ہیں کہ ہم اسی طرح سلوٹ کیا کریں, تو ہم آج بھی تیار ہیں, ہم کرتے ہیں فوج کو سلوٹ, ابھی بھی کرتے ہیں. بالکل, وہ کرنا چاہیے. پاکستان ہماری پاک فوج, ہماری فوج ہے. تو مستقبل قریب میں نظر آ رہا ہے کہ حافظ سید عاصم منیر صاحب اور عمران خان صاحب یہ جو خط و کتابت شروع ہوئی ہے اس کے کوئی مثبت اثرات یا نتائج نظر آئیں گے, اور واپس وہ جو مطلب خان صاحب نے بڑا اوپن لیٹر لکھا, آرمی کو آن بھی کیا, فوج کو آن بھی کیا اور بتایا بھی, تو کیا یہ مثبت پیش رفت جانبین سے؟ کہنے والے تو یہ بھی کہتے ہیں کہ خان صاحب کو بہت سارے لوگوں نے کہا آپ پولیٹیکل لیڈرشپ سے بات کریں نا, سیاسی رہنماؤں سے, تو انہوں نے کہا نہیں جی میں طاقت کا اصل مرکز کون, ہم لگی لپٹی بغیر کہتے ہیں کہ وہ انہوں نے آرمی چیف کو خط لکھا ہے. تو کیا نظر آ رہا ہے کوئی مفاہمت کا؟ دیکھیں جو آپ کی ذاتی جنگ تو ہے نہیں ہے یہ, ٹھیک ہے, یہ ملک کے لیے, یہ پالیسیز پہ ہے, ہم ابھی یہی بات کریں پالیسیز پہ ہے, تو اس کے اوپر تو کبھی بھی ہو سکتی ہے. میرا خیال ہے کہ ڈیبیٹ ایک پازیٹیو ڈیبیٹ ہو تو اس کا ضرور کوئی اثر نکلے گا, کیونکہ یہ اجتماعی مفاد کے لیے, یہ پاکستان اور پاکستان کی عوام کے مفاد کے لیے ہے. یہ خالی عمران خان یا عاصم منیر کی جنگ نہیں ہے. تو پالیسیز کے اندر کچھ بیٹھ کے چینجز کی جا سکتی ہیں, کوئی جو جن چیزوں کی وجہ سے مسائل ہیں ان کو ختم کیا جا سکتا ہے. خان صاحب بہت ساری چیزوں سے پیچھے ہٹ گئے, آپ نے دیکھا, وہ صرف ایک جوڈیشل کمیشن کے اوپر آ گئے. تو اگر جوڈیشل کمیشن بنا دیا جائے, 9 مئی اور 26 نومبر دونوں کی شفاف تحقیقات ہو جائیں, تو میرا نہیں خیال ہے کہ اس میں کوئی حرج والی بات ہے. جب کہا بھی جا رہا ہے کہ اس کے پیچھے پی ٹی آئی ہے اور پی ٹی آئی خود ہی کہہ رہی ہے کہ اس کی تحقیقات ہو جائیں, تو پھر آپ سمجھ جائیں کہ پیچھے دال میں کیا کالا ہے. بہت شکریہ محترمہ فرخندہ کوکب صاحبہ. ناظرین کرام, آپ نے دیکھا آج 8 فروری کیا ہونے جا رہا, یہ تو رات تک صورتحال واضح ہو جائے گی, لیکن فرخندہ صاحبہ کا کہنا یہ ہے کہ ہمارا حق ہے ہمیں یوم سیاہ اور یوم وفا منانے دیا جائے. وقت بتائے گا کہ آنے والا جو دور ہے وہ کس کا ہے, لیکن اس وقت مختلف حلقوں کی جانب سے جو قیاس آرائیاں یا پیشن گوئیاں کی جا رہی ہیں, بڑی مثبت خبریں آ رہی ہیں. دیکھتے رہیے ویژن پوائنٹ.